میرے دوستو، رمضان ہر سال آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ فائدہ کتنا اٹھایا اس رمضان سے، کتنا فائدہ اٹھایا۔ نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے جتنا اس کا برتن ہوتا ہے۔ تو جس کو تھوڑا پانی ملا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا نہر میں، بلکہ برتن چھوٹا تھا۔ اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے آدمی رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جتنا اہم مہمان ہو، جتنا بڑا کوئی مہمان ہو، اتنی اس کی قدر ہوتی ہے، اتنا اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے پورے گھر میں کہ جی فلاں مہمان آ رہے ہیں، پتہ ہے تمہیں کون آ رہے ہیں؟ فلاں آ رہے ہیں۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان، اس کی قدر ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، ایک ایک صبح شام قیمتی، ایک ایک گھنٹہ منٹ لمحہ قیمتی۔ اس کو قیمتی بنائے۔ مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، اس میں شہد ہوتا ہے، لیکن شہد نکالنا بھی ایک کام ہوتا ہے۔ ہر آدمی نہیں شہد نکال لیتا، کسی کو مکھی پکڑ لیتی۔ یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ آپ تو کسی کے پاس چلے گئے، لیکن اس نے آپ کو کوئی توجہ ہی نہ دی۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے، لیکن کوئی اس رحمت خاصہ کو لوٹنے والا ہے؟ اللہ دعائیں قبول فرما رہے، سحری کا وقت مانگو، افطار کا وقت مانگو۔ اب دیکھیں ہم کتنی دیر دعا مانگتے ہیں سحری میں؟ 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، چلو 5 منٹ۔ افطار کا وقت کس کا ہے؟ مانگو اللہ سے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام دعاؤں سے ہوتا ہے۔ لیکن دعا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے بات کرے، اللہ کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر قرآن کی دعائیں، پھر احادیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگے۔ اب افطار میں آپ کے گھر میں کتنی دیر دعا کی فضا بنتی ہے؟ سحری میں کتنی دیر دعا مانگتے ہیں؟ کتنے نفل پڑھے؟ ساری رات جاگ کر بھی لوگ 2 نفل نہیں پڑھ رہے۔ اس سے فائدہ اٹھائے۔ رمضان ہے، آیا اور جا رہا ہے۔ 1 روزہ ہو گیا کہ 2 ہو گئے کہ 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے کہ 15 روزے ہو گئے۔ اسی طرح کیا کہیں گے کہ رمضان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ بولا، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ گنے چنے سے دن ہیں، تھوڑے سے۔ اور یہ کتنی برکت والا مہینہ اور کتنی رحمت والا مہینہ اور کتنے اجر اور ثواب اور فضائل والا مہینہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان کی کیا قدر ہے، کیا فضائل ہیں، کیا اجر ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا۔ اس رمضان سے فائدہ اٹھائے۔ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ کتنا بڑا طبقہ ہے، وہ رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ توبہ توبہ توبہ، بد نصیب، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ایک سے پوچھا میں نے، روزہ رکھ رہے ہو؟ کہتا جمعے کا رکھ رہا ہوں۔ ارے یہ تو بچوں کے لیے ہوتا تھا،
کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنی ہے، چلو جمعے کا رکھنا شروع کرو. گرمی ہے تو کیا ہوا، دن لمبا ہے تو کیا ہوا. ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں. جس نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے کہ روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، جنت اور جہنم کو ماننے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے. روزہ رکھنا ہے. ابا کے ساتھ خیر خواہی، ابا روزہ رکھو. اماں کے ساتھ خیر خواہی، اماں روزہ رکھیں. چھوٹے بچوں کو صحابہ روزے رکھواتے تھے. چھوٹے بچوں کو شام پڑ جاتی انہیں کھلونے دیتے تاکہ کھیلتے رہیں، وقت پورا ہو جائے. ایسی چیز نہیں ہے روزہ کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں. تو روزے میں صحت ہے کہ بیماری ہے؟ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہے کہ کم کھانے سے؟ روزے میں شفا ہے. ہاں روزہ رکھنا ہے. مرنا تو ہے ہی، اگر مر گیا تو روزہ رکھ کے مرے گا. تو ذرا کوئی مسئلہ ہوا روزہ چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں. نماز پڑھنی، مسجد میں پڑھنی، جذبہ ہونا چاہیے مسلمان کا. مسجد جانا ہے، مسجد میں دل لگنا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یہ ہے رمضان کی قدر. مسجد، نماز، روزہ، تراویح، اللہ کے سامنے کھڑے ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ رمضان میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں پر. دیکھو میرا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات تراویح پڑھتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کی بات نہیں، آپ کا تو پورا سال رات کا قیام تھا اللہ کے نبی کا. اور آپ کا قیام جو تھا رات کا وہ کوئی صورتیں نہیں تھیں کہ سورہ اخلاص پڑھ لی اور سورہ. ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تہجد کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے تہجد پڑھتا ہوں. آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، سورہ بقرہ ختم ہوئی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران ختم ہوئی سورہ نساء. اللہ کے نبی 5 سپارے، 5.25 سپارے ایک رکعت میں. ہاں پھر لمبا رکوع، پھر لمبا سجدہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعت کی نیت باندھتے اور پوچھی مت کہ وہ آپ کی 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھ مت کیسی خوبصورت نماز ہوتی تھی آپ کی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. ثم يصلي 4، پھر 4 رکعت کی نیت باندھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھی مت کیسی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اس کا جو سجدہ تھا، سجدہ وہ 50 آیات کی مقدار کا تھا. 50 آیات کی مقدار کا ایک سجدہ. ہمارا سجدہ کہاں تک جاتا ہے؟ 3 تسبیح، بہت زور لگا تو 5، بہت زور لگایا تو 7. اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو تو لمبا قیام ہوگا، لمبا رکوع ہوگا، لمبا سجدہ ہوگا. سجدے کی تسبیح کبھی 21، کبھی 31، کبھی 41. اب ہم دیکھیں ہمارا سجدہ 21 تسبیح تک جاتا ہے کبھی؟ چلو 11 تسبیح تک گیا کبھی؟ کتنا وقت موبائل پہ لگ رہا ہے، نیٹ پہ لگ رہا ہے، قرآن پہ وقت لگے. یہ رمضان کا مہینہ، اب آدھا رمضان گزر گیا. اب اگر آپ کے 15 سپارے بھی نہیں ہوئے نا رمضان میں تو آپ اپنے ایمان کی فکر کرو. جو رمضان میں بھی قرآن نہ کھولے تو کب کھولے؟ 3 سپارے روزانہ پڑھنے چاہیے رمضان میں، تو 3 ختم ہو کم از کم. چلو 2 سپارے، چلو 1.5 سپارہ، چلو آخری 1 سپارہ. اب آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی، یہ فکر لگے قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ. آپ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کرو. 300 دفعہ اگر پڑھا ہے تو کثرت میں آیا ہے. اگر 300 دفعہ نہیں پڑھ رہے تو آپ کثرت میں نہیں آ رہے. کیا مطلب اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کوئی نہ ہوئی؟
اللہ کے نبی فرما رہے رمضان میں کثرت کرو کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی اور استغفار کی، اور اللہ سے مانگو اللہ مجھے ٹھکانہ میرا جنت بنا، اللہ مجھے جہنم سے بچا. یہ اس کا مہینہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں دیکھو رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آیا اور جا رہا ہے، اس کی قدر کرے. روزوں کا اہتمام، تراویح، نماز، مسجد میں قرآن کی تلاوت، ذکر، اور صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، زبان کا روزہ ہو. غیبت نہیں کرنی، جذبہ ہو. ہمارے گھر میں غیبت نہ ہو، ہماری مجلس میں غیبت نہ ہو. مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت ہو جاتی ہے. غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی. آنکھ کا روزہ غلط نہیں دیکھنا، کان کا روزہ غلط نہیں سننا. دل کا روزہ، دل میں اللہ کی عظمت بٹھائے، اللہ کی محبت بٹھائے، دنیا کی محبت نکالے، دنیا کی عظمت دل سے نکالے. ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری تراویح میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ زبان کا بول نہ ہو، یہ دل کی کیفیت ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ کرونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے. گھنٹی بج رہی ہے، ہوش میں آؤ. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کرونا کوئی وظیفہ بتاؤ. کیا وظیفہ ہے؟ توبہ کرو. جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑے.